ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر نشانیاں بنانے کی جرت کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کا ایک ایک ٹکڑا ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ عربوں کو اونٹوں اور سینڈل کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ ایرانی فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمینیا نے بھی خبردار کیا خطے کی مسلم ریاستوں سے تصادم کا ارادہ نہیں، امریکی حملے جاری رہے تو جنگ نئے محاذوں تک پھیلے گی۔ ایران نے امریکی حملوں کے جواب میں عراق، کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل برسا دیے۔ بحرین میں امریکی بیس پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ امریکی فوج نے بھی صہیونی فوج کی روش اختیار کر لی۔ آہواز میں شہید بقائی اسپتال کے قریب حملہ۔ حملے کے بعد اسپتال میں افراتفری، مریضوں کو منتقل کیا گیا۔ وینٹیلیٹر پر موجود مریضوں کی آکسیجن سپورٹ پر منتقلی۔ مریضوں کی دوائیں، کھانا، پھل اور کپڑے اسپتال میں رہ گئے۔ لوگ پیاروں کی منتقلی کے لیے کال ملاتے، ایمبولینس سے بلاتے رہے۔ امریکی حملوں کے بعد سریک، چابہار، قشم جزیرے میں دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی کمانڈر سینٹرز، فضائی دفاع، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ بندر عباس سمیت متعدد مقامات پر حملے کیے۔ بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی، ایران نے جواب حکمت عملی بنا لی۔ ایران نے حوثیوں کو تیار رہنے کا پیغام بھیج دیا۔ رائٹرز کا دعویٰ، بتایا ایران نے حوثیوں کو پیغام بھیجا کہ امریکہ بجلی گھر اور توانائی مراکز کو نشانہ بنائیں تو باب المندب اور بحیر احمر بند کر دیں۔ ایرانی حکام نے پیغام میں کہا اہم آبی گزرگاہیں بند کر کے عالمی تجارت متاثر کی جائے۔ حوثیوں نے حدیدہ اور خلیج عدن کے ساحل پر میزائل نصب کر دیے۔ حوثی گروپ عالمی گزرگاہ نشانہ بنانے کے لیے حکم کا منتظر ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے بجلی گھروں پر حملے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. ڈیڈ لائن پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ رہا ہے۔ ایرانی رہنما ملاقات کرنا اور معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ہم کسی سمجھوتے پر پہنچتے ہیں یا پھر معاملہ مکمل طور پر نمٹا دیتے ہیں۔ سابق صدور نے درست اقدام نہیں کیے، یہ معاملہ 47 برس پہلے طے ہو جانا چاہیے تھا۔ Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہوئی نہ غیر مؤثر، اس کی اہمیت برقرار ہے۔ قیام امن کی کوششوں سے دستبردار نہیں ہوئے، امید ہے امن اور مذاکرات کی سوچ کامیاب ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ طاہر حسین اندرابی نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی ایک چیلنج ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے میں امن، باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کے فروغ کے لیے ایک مؤثر فریم ورک ہے۔ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، مذاکرات کی میز پر آ کر تمام اختلافات حل کرنا ہوں گے۔ پاکستان آبنار ہرمز سے تجارت اور تیل کی بآسانی ترسیل پر یقین رکھتا ہے۔ The idea that Donald Trump is being blackmailed is crazy to me. There are some elements within the Israeli government who don't like our peace process, clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. امریکی نائب صدر کا اسرائیل پر معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوششوں کا الزام، کہا اسرائیلی حکومت کے کچھ لوگ ہمیں پالیسی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں اور ایران سے حتمی معاہدہ سبوتاژ کرنے کے لیے اسرائیلی عناصر نے امریکہ میں مہم چلائی۔ اسرائیل نے مہم میں بھاری رقم خرچ کی۔ جے ڈی وینس نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ایپسٹین کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ترین حلقوں سے رابطے تھے۔ جے ڈی وینس نے صدر ٹرمپ کے بلیک میل ہونے کا تاثر رد کر دیا۔
کہا ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں اتاریں گے. ایران تنازع کا حل فوجی کارروائی نہیں سفارتکاری ہے. ایران میں قدامت پرستوں اور ترقی پسندوں کے درمیان کشیدگی جنگ کے دوبارہ آغاز کا باعث ہے. ایران نے امریکی نائب صدر کو مذاکرات سے مالی فائدہ اٹھانے والوں کے نام بتا دیے. امریکی ویب سائٹ دی نیوز ریپبلک نے بتایا ایرانی عہدیدار نے جے ڈی وینس کو خفیہ پیغام بھیجا کہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو پچکوف مذاکراتی عمل کو مالی فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پیغام جون میں سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے دوران ایک ثالث کے ذریعے وینس تک پہنچایا گیا. وینس کو خبردار کیا کشنر اور وچکوف کی مذاکراتی عمل میں موجودگی 17 جون کے فریم ورک کو مستقل معاہدے میں تبدیل کرنے کے امکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان انا کیلی نے رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ایسا کوئی پیغام کبھی امریکہ تک نہیں پہنچایا گیا. خطے کی صورتحال غیر یقینی ہے. ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں. خطے میں کشیدگی بڑھنے سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں گفتگو. کہا اللہ کے فضل سے ملکی معیشت مستحکم ہے. ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے. سادگی مہم میں عوام نے بھرپور ساتھ دیا. اس طرز پر کفایت شعاری کو قومی سطح پر اپنانا ہوگا. بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا. حکومت نے عام آدمی، موٹر سائیکل سواروں، رکشہ ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز کو تحفظ فراہم کیا. پاکستان ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شنگھائی میں آرگنائزیشن کے قیام کی تقریب میں شرکت کی. بطور بانی رکن پاکستان کی جانب سے معاہدے پر دستخط کیے. نائب وزیر اعظم کی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات. اسحاق ڈار نے کہا عالمی مصنوعی ذہانت تعاون تنظیم کا قیام بہترین اقدام ہے. مستقبل مصنوعی ذہانت کا ہے. وانگ ای نے کہا مصنوعی ذہانت ترقی کی ضمانت ہے. یہ انسانی معاشرے پر گہرا اثر ڈالے گی. چین اپنی عالمی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے. پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری. فتنہ خوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں، مزید 3 دہشت گرد ہلاک ہونے کی اطلاعات. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 91 ہو گئی. خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے. فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا. 5 جولائی سے مختلف آپریشنز میں مجموعی طور پر 129 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے. مولانا فضل الرحمان کا بیان افسوسناک، غیر ذمہ دارانہ اور قومی یکجہتی کے منافی ہے. پنجاب اسمبلی میں 30ویں مذمتی قرارداد جمع. لیگی رکن رانا محمد ارشد نے موقف اپنایا. پاکستان کے مسلح افواج قومی سلامتی کی ضامن ہے. ان کے کردار پر حملہ ناقابل قبول ہے. شہداء کی قربانیوں کا تمسخر اڑانا کسی صورت مناسب نہیں. قرارداد میں شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. میں تو حیران ہوں، شہید کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ نہیں گئی. کوئی نہیں پاکستان کے اندر جو میری شہید کی جوتی کے برابر ہو. آج تو ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، اپنے شہینوں پہ، اپنے پولیس کے ان جوانوں پہ جنہوں نے اس ملک کی خاطر جام شہادت نوش. حیران ہوں، شہداء کے بارے میں بات کرتے ہوئے زبان کانپ کیوں نہیں گئی. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے فوج اور پولیس کے شہداء پر فخر ہے. ہمیں مذمت کرنی ہے اس افغانستان کی جہاں سے بھارت اسرائیل مل کر ہم پر حملہ آور ہیں. سب سازشوں کے باوجود پاکستان زندہ و تابندہ ہے. کوئی ماں، کوئی باپ اپنے بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا. تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں. شرجیل میمن نے مولانا فضل الرحمان سے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. سندھ کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ آپ کے بیان پر بھارت نے پاکستان کے خلاف 6 سرخیاں لگائیں. آپ کے بیان سے دشمن کو فائدہ پہنچا.
MQM کے رہنما فاروق ستار نے طنز کیا، کیا مولانا آئندہ الیکشن نئی دہلی سے لڑنا چاہتے ہیں؟ بیان ناقابل فہم، ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا، آج پاکستان کی عزت اور وقار افواج پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ افواج پاکستان نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کو بھی محفوظ رکھا۔ امید ہے مولانا اپنے بیان کی وضاحت کریں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کہتے ہیں، شہداء قوم کا فخر ہیں، شہداء کی بے حرمتی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ قوی امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے بیان پر پچھتا رہے ہوں گے۔